ایران کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا مکران بادشاہ۔ بڑا نیک اور اچھا آدمی تھا۔ اس نے سیر کرنے کا ارادہ کیا، ساتھ میں اس کے سپاہی بھی تھے۔ اب جنگل کے اندر چلے گئے تو جنگل کے اندر ایک مقام ایسا آیا جہاں پر اس نے اپنے ساتھیوں کو، سپاہیوں کو منع کر دیا کہ آگے نہیں جانا، آگے میں اکیلا ہی جاؤں گا، تم نے یہاں پہ ٹھہرنا، یہیں پہ پڑاؤ کرو۔ اب سپاہی وہاں پر ٹھہر گئے اور سپاہیوں نے بھی سیر کرنا شروع کر دی۔ اب چلتے چلتے نا ایک جگہ پر پہنچے، وہاں پر نا ایک بوڑھی عورت نے اپنی جھونپڑی بنائی ہوئی تھی، اس کے پاس ایک گائے تھی۔ اس گائے کا وہ بوڑھی عورت دودھ پی کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنا گزر بسر کر رہی تھی۔ تو ان سپاہیوں نے اس عورت سے کہا کہ یہ گائے نا ہمارے ہاتھوں پہ بیچ دے، ہمیں ضرورت ہے، پیسے لے لے۔ اس نے کہا کہ میں بوڑھی عورت ہوں تو یہ میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، میں نہیں بیچ سکتی، اس کا دودھ پی کے گزر بسر کرتی ہوں، میں نے نہیں بیچنی۔ جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ پیسے لینے نے کہ فری دینی ہے جگہ، تو اب اسی طرح نا ان سپاہیوں نے کہا کہ پیسے لینے ہیں یا فری میں دینی ہے۔ اس نے کہا میں نے بیچنی نہیں ہے۔ خیر سپاہیوں نے زبردستی کی اور زبردستی گائے چھین کے ذبح کر کے کھا کے۔ وہ اماں بڑی پریشان، اس عورت کو کسی نے بتایا ہے کہ بادشاہ نے جب واپس جانا نا تو رستے کے اندر ایک پل آتی ہے، اس پل سے بادشاہ نے ضرور گزرنا ہے۔ اس پل کے قریب کسی جگہ پہ چھپ کر بیٹھ جانا، جب بادشاہ آئے گا تو اس کے سامنے ہو جانا، بادشاہ تیری بات سنے گا، ورنہ سپاہیوں نے اس کے پاس جانے نہیں دینا۔ ہمارے ہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ خادم صاحب جب ووٹ لینے آتے ہیں تو وہ ملک و قوم کے خادم بن کے آتے ہیں، الیکشن لڑنے کے لیے جب آتے ہیں تو پھر وہ ملک و قوم کے خادم بن جاتے ہیں کہ ہمیں ووٹ دو، ہم خادم ہیں، آپ کی خدمت کرنے والے۔ اور جب وہ جیت جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے، تو پھر خادم صاحب سے ملنے کے لیے دروازے پر انتظار کرنا پڑتا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ خادم صاحب ابھی سو کے اٹھے ہیں، ابھی خادم صاحب واش روم میں ہیں، ابھی خادم صاحب چائے پی رہے ہیں، ابھی خادم صاحب کھانا کھا رہے ہیں، ابھی خادم صاحب جو ہے نا وہ کسی کے ساتھ میٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بیٹھے ہیں، خادم صاحب ابھی آ رہے ہیں۔ عجیب بات ہے بھئی، ہو تم خادم، خادم کا معنی نوکر، نوکری کرنا، نوکر کبھی بھی اپنی مرضی نہیں کرتا، مالکوں کی بات سنتا ہے۔ خیر اب نا بادشاہ اس پل پر سے گزرا تو اس عورت نے دوڑ کرنا فوراً سے سامنے آ کے گھوڑے کی لگام کو پکڑا اور بادشاہ کو کہتی ہے کہ بادشاہ سلامت، آپ کے سپاہیوں نے میری گائے کھا لی ہے ذبح کر کے، میں غریب ندار عورت ہوں، مجبور ہوں اور بوڑھی ہوں، میرے بڑھاپے کا سہارا تھی وہ، اس کا دودھ پی کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرتی تھی۔ اب بات یہ ہے کہ اس گائے کا حساب آپ نے اس پل پر دینا ہے یا پل صراط پر دینا ہے۔ یہ جملہ بادشاہ کے کانوں کے اندر نا بڑا زوردار سے رس گھولنے لگا اور دل کے اندر تاثیر کا تیر بن کے اترا، اور بادشاہ جو ہے وہ فوراً سے گھوڑے سے نیچے اترا، اماں کے قدموں میں گرا اور کہا اماں جی بات یہ ہے کہ جو بھی لینا نا اسی پل پر لے لو، پل صراط پر حساب دینا بڑا اوکھا کام بن جائے گا، مہربانی فرمائیں مجھے معاف کر دیں، جو بھی لینا بتائیں میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ ہمیں بھی اس چیز سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ کئی بندے کئیوں کی جائیداد پہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں ناجائز، کئی بندے کی کئیوں کا حق مارتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، حج بھی کیا ہے، عمرہ بھی کیا ہے، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن لوگوں کا نا حق مارا ہوا، تو یہ لوگوں کا حق مارنا جو ہے یہ ناجائز ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جس بندے نے کسی کی زمین پر ناجائز ایک گٹھ یا ایک بلشت زمین کو قبضے میں لیا، ناجائز قبضہ کیا، تو وہ بندہ جو ہے کل قیامت والے دن 7 زمینوں کا طوق اس بندے کے گلے کے اندر ہار بنا کے پہنا دیا جائے گا۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، زمین پر قبضہ کرنے والا جو بندہ ہے سارے حساب کتاب دے کے فارغ ہو جائیں گے، اور زمین پر قبضہ کرنے والا بندہ جو ہے 7 زمینوں کی مٹی جب تک اٹھا کے نہیں لائے گا تب تک اس کی جان نہیں چھوٹے گی۔ اس لیے جس کسی نے کسی کا حق مارا نا دنیا کے اندر اس سے معافی مانگ لے، یہاں پہ پیسوں سے جان چھوٹے گی، وہاں پر نیکیوں سے بات کرنی، اس لیے معافی مانگ لیں، حق واپس کر دیں۔